السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک مسلمان کی سحری اور افطاری کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح جلدی اٹھنے کی دقت سے بچنے کے لیے رات کو ہی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں اور رات کے کھانے کے اوپر ہی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ تو بہرحال ان کا ہو ہی جاتا ہے، لیکن سحری کی جو برکت ہے اس برکت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو، بے شک تمہاری سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا انتظام تم کیا کرو، سحری کے کھانے کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، تو اگرچہ آپ کو پانی کا ایک گھونٹ ہی ملے تو سحری لازمی کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سحری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سحری کا کھانا جو ہے وہ ضرور کھایا کریں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل رمضان ہے، تو رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ نماز تہجد کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ سحری کی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نماز تہجد ہے۔ اور نماز تہجد ٹائم جو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں بھی جو بیماری کا ہر طرف جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک اللہ رب العالمین کی آزمائش ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، تو ان حالات میں بھی نماز تہجد جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا التزام لازمی کیا کرو، بے شک تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے، نماز تہجد جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ نماز تہجد جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے، اور نماز تہجد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نماز تہجد کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تہجد کا جو ہے وہ اہتمام ضرور کریں۔ اور تیسری گزارش جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت
دعا کا خصوصی اہتمام کیا کریں۔ دعا کا خصوصی اہتمام اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو انسان ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو افطاری کے ٹائم خصوصی دعا کا اہتمام کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے قوم اور ملت کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً یہ کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ اور چوتھی بات جو کہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افطاری اور سحری میں مختلف کھانے پکانا، مختلف ڈشیں بنانا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اخراجات کرنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اخراجات کم کریں، اخراجات جو ہے ان کو بچائیں، اور وہ جو اخراجات ہیں ان میں سے غریبوں کا خیال رکھیں۔ غریبوں کو، اپنے جو گھر کے پاس مساکین ہیں، جو گھر کے پاس ہمارے رشتہ دار ہمسائے ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم ان کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب ترین اللہ رب العالمین کو یہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کے منہ کے اوپر کوئی خوشی لانا، کسی مسلمان کے منہ کے اوپر مسکراہٹ لانا، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی مسلمان کو سکون دینا، کسی مسلمان کی مدد کر دینا، کسی مسلمان سے اس سے تنگی دور کر دینا، کسی مسلمان کا اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان اگر کوئی بھوکا ہے تو بھوکے کا پیٹ بھر دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری اور افطاری کے ٹائم اپنے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کہ ان رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں ہی ان کے گھروں کے اندر راشن جو ہے وہ بھیج دینا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو روزانہ کے طور پر بھی افطاری ٹائم یا سحری ٹائم ان کے ہاں کھانا وغیرہ بھیجا جا سکتا ہے، افطاری کے ٹائم فروٹ وغیرہ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو چند کھجوریں ہی ان کو دی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچ جاؤ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے، دوزخ سے بچ جاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اگر بچ سکتے ہو تو ضرور وہ بچ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہیں وہ تقوی کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین خشوع اور خضوع کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ نیت اور ارادے کو دیکھتے ہیں۔ تو نیت اچھی کر کے اللہ رب العالمین کے ثواب کی نیت کر کے ہمیں جو ہے وہ صدقہ جو خیرات کرنا چاہیے، اور اپنے افطاری کے ٹائم پہ غریبوں مسکینوں کو اور جو ہمارے ہمسائے پڑوسی مستحقین ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سالن پکانا چاہو، شوربے والا سالن پکانا چاہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور وہ اپنے اس میں ہمسایوں کو بھی شریک کر دو، ہمسایوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو۔ تو لہٰذا اس رمضان المبارک میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔